اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور لو اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لا ضرور جعلا بنا دیتا کم تمہیں امتن ایک امت واحدن ایک امت اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تمہیں ایک امت ولیکن یدلو لیکن یدلو گمراہ کرتا ہے من یشا من جسے یشاء چاہتا ہے لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء من جسے یشاء چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ اور لا ضرور تم سے سائلہ سوال کیا جائے گا اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا باز پرس کی جائے گی اما جو تم تھے تعملون جو تم عمل کرتے تھے اور ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی ان اعمالوں کی جو تم کیا کرتے تھے اور لا نہ تتخذوا اور نہ بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں داخلم بینکم اپنے درمیان فریب دینے کا ذریعہ فتزلوا ورنہ پھسل جائے گا قدم ورنہ جاہے حق سے پھسل جائے گا لوگوں کا قدم بعد اس کے ثبوتہا جم جانے کے بعد ثابت قدم رہنے کے بعد تمہارا پھسل جائے گا تمہارا اصل اسلام سے راہ حق سے ہٹ جانا وتزو اور تمہیں چکھنا پڑے گا ذک ہوتا ہے چکھنا وتزو اور تمہیں چکھنا پڑے گا سوء برا نتیجہ بما جو صدت تم جب کہ تم روکتے تھے فی سبیل اللہ کی راہ سے اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ ورنہ حق سے پھسل جائے گا لوگوں کا قدم اس پر جم جانے کے بعد اور تمہیں چکھنا پڑے گا برا نتیجہ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا وَلَكُمْ لیکن تمہارے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہوگا بڑا دردناک عذاب ہوگا ولا اور نہ تشترو اور نہ بیچو اور مت بیچو بعہد اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو ثمناً قلیلاً کم قیمت پر قیمت قلیلہ کم اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو انما بے شک عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے بے شک ما جو اندہ پاس ہے اللہ تعالیٰ کے بے شک جو اللہ کے پاس ہے ہوا وہ خیرun بہتر ہے لاکم تمہارے لیے ان اگر تم تو ہو تعلمون علم تم اگر تم جانتے ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں اور اس کی توفیق جس شخص کی دستگیری فرماتی ہے وہی ثابت قدمی سے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر عہد شکنی اور دوستوں سے عذر اور دھوکہ بازی سے روکا جا رہا ہے، نیز عہد شکنی وغیرہ پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی طرف بھی ملت اسلامیہ کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے عہد شکنی کی تو اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی عہد شکنی کا بہانہ مل جائے گا، نیز جب تمہاری عہد شکنی کا پردہ چاک ہوگا تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں گے اور ان کا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جب اس دین کے پہلے ماننے والے ایسی خسیس حرکتیں کرتے ہیں تو ایسے دین کو دور سے ہی سو سلام۔ اگر ہم حقیقت پسند بننا گوارا کریں اور حالات کا صحیح جائزہ لینے کی ہمت بھی رکھتے ہوں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تبلیغ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں۔
जिन फ़वाइद और मुनाफा के पेश नज़र तुम अहद शिकनी कर रहे हो, तुम्हारी नज़र में बड़े अहम क्यों ना हो, अल्लाह ताला के नज़दीक वो फ़वाइद और मुनाफा तुम्हारे कौल करार की बहुत ही घटिया कीमत है। और इतनी सस्ती कीमत पर मोमन को अपना कौल करार बेचते हुए शर्म आनी चाहिए। इस आयत में इन हक्काम और अदालत की कुर्सी पर बैठने वालों को तनबीह की कि तुमने ये मनसब संभालते हुए अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने का अहद किया था और अल्लाह की कस्में उठाई थीं, अब तुम उसको सरासर पसे पुश्त डालकर मनमानियाँ कर रहे हो। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है?